نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. Lesson number 138 Surah An-Nahl آیت number 65 to 79 انشاءاللہ. آیت نمبر 65 سے لے کر 69 تک ہم انشاءاللہ 4 مشروب کے بارے میں پڑھیں گے جو ہماری غذا کا حصہ ہیں. ایک پانی، دوسرا دودھ، تیسرا پھلوں کا رس یا پھلوں کا جوس اور چوتھا شہد. یہ سب ہمارے لیے مفید، لذیذ اور خوشگوار ہیں. اس سے جسم قوت اور شفا پاتے ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ نے انزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی فاحیا پھر زندہ کر دیا بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح کفر کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دلوں کے لیے قرآن کو زندگی دینے والا بنایا ہے، اسی طرح وہ مردہ ہو جانے والی زمین پر آسمان سے بارش نازل کر کے زندہ کر دیتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہو. یقیناً یہ باتیں دلیل ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن ان دلائل سے انہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو سنتے ہیں. اب دیکھیں، نشانی تو دیکھنے کے کام آتی ہے، تو پھر سننے والوں کو کیسے فائدہ دیتی ہے؟ تو جو سنے گا وہی سمجھے گا اور وہی عقل کا استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دلائل سے انہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور قرآن کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں موجود عبرتوں اور نصیحتوں سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہاں پانی کا ذکر ہوا جو کہ ہمارے لیے الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ مویشی جانوروں میں، یعنی اونٹوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں میں، لَعِبْرَةً، البتہ ایک سبق ہے. لعبرتن کا جو لفظ ہے عین با را سے ہے. عبور کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے عبور کرنا، سامنے نظر آنے والی چیز کو دیکھ کر اس کے نتیجے پر پہنچنا. اس کو عبرت کہتے ہیں، یعنی ہڈن میسج کو انڈرسٹینڈ کرنا. پھر یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، مراد جہالت سے نکل کر علم کی طرف جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں البتہ ایک سبق ہے، یعنی ان کا وجود بھی ان کے خالق کی حکمت، قدرت اور لطف و رحمت کی نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما، اس میں سے جو، فی بطونہ، ان کے پیٹوں میں ہے. بطونہ ہی کی ضمیر انعام کی طرف جاری ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، انعام کا لفظ اسم جنس ہے، واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پیٹوں میں جو ہے اس سے ہم تم کو پلاتے ہیں. ایک غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ بطونی ہی کی ضمیر واحد مذکر کی ہے، یعنی یہاں مفرد مذکر کی ضمیر استعمال کی گئی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضمیر انعام کی طرف جا رہی ہے. اور
ایک تو اس کا میں نے آپ کو ریزن یہ دیا کہ انعام کا لفظ اسم جنس ہے، واحد، جمع، مذکر، مؤنث سبھی کا معنی اس میں آ سکتا ہے۔ ایک اور جگہ اسی لفظ کے ساتھ مؤنث واحد کی ضمیر آئی ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔ اب آپ دیکھیے بطونہا کا لفظ آیا ہے، بطون جمع ہے یعنی پیٹوں، اور ہا واحد مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح کی ضمائر کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن obviously یہاں سے مراد جمع مؤنث ہے۔ ہم سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ انعام میں سے مؤنث سے ہی دودھ حاصل ہوتا ہے، اور پیچھے چونکہ جمع استعمال ہوئی ہے تو پھر ترجمہ یہاں مما فی بطونہ کا کیا ہوگا؟ اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جیسے کہ میں نے آپ کو سورۃ المؤمنون کے آیت نمبر 21 کا حوالہ دیا، جس میں بطون کے ساتھ کون سی ضمیر آئی ہے؟ مؤنث واحد کی ضمیر آئی ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہاں ان دونوں طرح کی ضمیروں کا استعمال جائز ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ بھی اس کی مثال آتی ہے، سورہ عبس آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں یہ قرآن نصیحت ہے۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہو تذکرہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن کے لیے پہلے انہا اور پھر انہو دونوں استعمال ہوئے ہیں، پہلے مؤنث کی ضمیر ہا اور پھر مذکر کی ضمیر ہو آئی ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح دونوں ضمیروں کا استعمال جائز ہے۔ لیکن یہاں پر مناسب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا مما فی بطونہ، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ اور پیچھے انعام جمع کے طور پر آیا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جمع کی ہی بات ہو رہی ہے، اور obviously مؤنث کی بات ہو رہی ہے کیونکہ دودھ مؤنث سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، گوبر کے درمیان سے۔ فرث کہتے ہیں وہ گوبر جو پیٹ میں ہوتا ہے، جو آنتوں میں چپکا ہوا ہوتا ہے۔ تو گوبر کے درمیان سے، ودمن اور خون کے یعنی درمیان سے، لبنن دودھ، ہم تمہیں گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکال کر دیتے ہیں، اور دودھ بھی کیسا؟ خالصن، خالص۔ خالص کیوں؟ کیونکہ گوبر اور خون کے اثر سے پاک ہے۔ سائغن، خوشگوار۔ سائغن کا لفظ سین واو غین سے ہے، معنی کھانے پینے کی چیز کا مزے سے حلق سے نیچے اتر جانا، گلے میں نہ رکنا۔ آپ دیکھیں تو دودھ حلق میں پھنستا نہیں ہے، بعض کھانے گلے میں پھنس جاتے ہیں، لیکن دودھ بہت آسانی کے ساتھ حلق سے اتر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سائغن، خوشگوار، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ایک اور قدرت کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے دودھ۔ دودھ کی پیدائش میں اللہ کی قدرتیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے پانی کے بعد دوسرے بڑے مشروب دودھ کا ذکر کیا ہے۔ دودھ کی پیدائش حیرت انگیز طریقے سے مادہ کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ خون اور گوبر جیسی دو حرام اور گندی چیزوں سے تیسری چیز دودھ جو حاصل ہوتا ہے وہ حلال ہے، نہایت سفید ہے، خوش رنگ اور پاکیزہ ہے، خوشگوار اور مزیدار ہے۔ آپ دیکھیں تو کس قدر حیرت کی بات ہے کہ مکمل غذا دودھ کا اوریجن کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کے سٹمک کو ایک بہترین فیکٹری میں ڈھال دیا ہے ہمارے لیے، الحمدللہ، اور ہمیں اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، جبکہ گائے کو اس کھانے کو چبانے کے لیے ایک دن میں 40 سے 60 ہزار مرتبہ جگالی کرنی پڑتی ہے، اور یہ اپنے کھانے کو منہ میں گرائنڈ یعنی پیس رہی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی شور بھی نہیں ہوتا، ورنہ فیکٹریز میں عموماً نوائز پولیوشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا، الحمدللہ۔ اچھا، یہ دودھ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا بلکہ بھوک بھی مٹاتا ہے۔ پھر یہ کہ انعام کے بچے بھی اپنی پیدائش کے بعد اسی دودھ سے پروان چڑھتے ہیں، اور یہ دودھ اتنی وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ مویشیوں کے مالک کو بھی خاصی مقدار میں ملتا ہے۔
گائے دن میں 8 بار کھانا کھاتی ہے اور اس کی خوراک دن بھر کی 118 پاؤنڈ ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ گائے کے معدے کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں کھانا جاتا ہے اور پھر یہیں سے دوبارہ ریفلیکس ہو کر منہ میں آتا ہے، یعنی وہ کھانا دوبارہ سے گائے کے منہ میں آتا ہے اور گائے جگالی کرتی ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ اس کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ تیزی سے کھانا کھا لیتی ہے اور پھر دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا کھانا منہ میں لا کر پراپرلی چیو کرتی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اسے عموماً کھڑے رہنا پڑتا ہے، البتہ گائے جگالی بیٹھ کر کرتی ہے۔ چارہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ سے چبانا پڑتا ہے تاکہ ہضم ہو سکے۔ پھر اب یہ چبایا ہوا کھانا معدے کے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اس حصے کی شکل مکھی کے چھتے کی طرح ہوتی ہے، یہاں کھانا مزید ہضم ہوتا ہے۔ پھر تیسرے حصے میں جاتا ہے اور اس کی شکل کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، بعض ٹیشوز پیجز کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر معدے کے چوتھے حصے میں کھانا آتا ہے، جہاں انزائمز اور ایسڈ کی مدد سے کھانا مکمل طور پر ہضم ہو کر فرث بنتا ہے اور خون بنتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ خون گائے کے پورے جسم کو طاقت پہنچاتا ہے، پھر اسی خوراک سے دودھ بنتا ہے، اور جو گوبر اور لہو ہے وہ دودھ کی سفیدی، ذائقے اور حلاوت سے الگ رہتا ہے۔ جب معدے میں غذا ہضم ہو جاتی ہے تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ چلی جاتی ہے، خون رگوں میں چلا جاتا ہے، دودھ تھنوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، پیشاب مثانے کا رخ کرتی ہے اور گوبر باہر نکل جاتا ہے۔ معدے سے الگ ہونے کے بعد ان میں سے کسی ایک چیز کی دوسری چیز میں قطعاً آمیزش نہیں ہوتی ہے، کوئی مکسنگ نہیں ہوتی ہے، اور نہ کوئی ایک چیز دوسری سے مل کر متغیر ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو چیزیں آپس میں مل جائیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے، اور یہ دودھ ہر کسی کو خوشگوار لگتا ہے۔ گائے کے تھنوں میں 8 گیلن دودھ جمع ہو سکتا ہے، اور ایک گائے 6 سال تک دودھ دے سکتی ہے، اور دودھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ گائے سال میں 1 مرتبہ بچہ بھی پیدا کرے، اور بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو دودھ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصہ بچہ دودھ پیتا ہے، پھر اس کو گائے سے الگ کر دیا جاتا ہے، تب بھی گائے دودھ دیتی رہتی ہے۔ انسانی بچہ تو ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے تو ماں کا دودھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن گائے کا دودھ ایسا نہیں ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے، الحمدللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ کھانا کھلائے تو یہ دعا کہے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ اور جسے دودھ پلائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت ڈال اور اسے زیادہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے اور پینے کے برابر دودھ کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ مشروب ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ گو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علماء نے اس کو دعا کے اعتبار سے لیا ہے۔ تو جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اور جب دودھ پیئیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ دودھ کے لیے بہتر کا سوال نہیں کیا گیا، زیادتی کا سوال کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ اس سے بہتر غذا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت ہی پسند تھا۔ 100 گرامز ملک جو گائے کا ہو، اب اس میں کیا کیا طاقت ہوتی ہے؟ 3.4% پروٹین ہوتا ہے، 3.6% فیٹس ہوتا ہے، 4.6 لیکٹوز ہوتا ہے۔ لیکٹوز وہ شوگر جو دودھ میں موجود ہوتی ہے، جس کو گلوکوز بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے 0.7 منرلز ہوتے ہیں۔ 100 گرام دودھ جو ہے وہ 66,000 کیلوریز کی انرجی سپلائی کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے، پھر اسی طرح سے قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ تو جب کبھی آپ
اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، دودھ کا ایک گلاس پی لیا کریں، تو آپ اپنے اندر انرجی محسوس کریں گے اور انسٹنٹ انرجی فیل کریں گے، یعنی فوری طور پر ملنے والی طاقت آپ محسوس کریں گے۔ پھر یہ کہ اگر آپ بھول جاتے ہیں، آپ کا دماغ کمزور ہو رہا ہے، تو آپ دودھ پئیں، کیونکہ دودھ دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی بہترین غذا ہم نے تمہیں عطا کی، دیکھو ہم تمہیں پلاتے ہیں ان انعام کے پیٹوں سے جو دودھ ہے، اور یہ دودھ خالص ہے۔ کتنا خالص ہے کہ سفید ہے، خوشگوار ہے، اس میں گوبر اور خون کی کوئی آمیزش نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، حالانکہ یہ ان دونوں کے درمیان سے ہی نکلتا ہے۔ اور اتنی بہترین غذا ہے جس کے لیے کیا کہا گیا؟ خالصاً، خالص ہے، سائغاً، خوشگوار ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ آج کتنے لوگ دودھ پینے میں منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں دودھ اچھا نہیں لگتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہترین غذا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں نکلے تھے تو آپ نے سارا راستہ صرف اور صرف دودھ پیا، اور کچھ بھی کھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کھانے کے اوقات میں دودھ پی لیا کرتے تھے، اور یہ چیز آپ کو کفایت کر جاتی تھی، الحمدللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے، یعنی ایک طرف تو ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور دوسری طرف پھلوں کا رس۔ وَمِن ثَمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے، النَّخِیلِ، کھجور کے، وَالْأَعْنَابِ، اور انگور کے، تتخذون، تم بنا لیتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، نشہ آور چیز، ورزقن، اور رزق، حسنن، اچھا۔ اب یہاں پر جو سکرن و رزقن حسنا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ سکرن کا ایک معنی نشہ آور چیز، یعنی جس سے نشہ ہو۔ کھجور اور انگور کی جو چیز حرام ہو چکی ہو اس کو سکر کہتے ہیں، یعنی مراد یہاں سے شراب ہے۔ پھر یہ کہ سکرن کا ایک دوسرا معنی پینے کی چیز، یعنی میٹھا رس ہے۔ یہ سکر سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے فریش فروٹ جوس، ٹھیک ہے؟ اسی سے ہی لفظ شکر بھی نکلا ہے، یعنی شوگر۔ تو دو معنی ہوئے سکرن کے، ایک نشہ آور چیز اور دوسرا پینے کی چیز میٹھا رس۔ پھر اسی طرح سے ورزقن حسنا، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک معنی کھانا یعنی پھلوں کا کھانا، اور اس کا دوسرا معنی فائدہ مند رزق ہے۔ اب یہاں جو الفاظوں کی ترکیب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، سکرن ورزقن حسنا، اس میں جو واو آ رہا ہے بیچ میں، اگر آپ اس کو مارک کر لیں، پہلے اس کے استعمال کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ واو کا استعمال مختلف چیزوں یعنی اپوزٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کہ السماوات والارض، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین دو مختلف چیزیں ہیں، اور اس کے بیچ میں جو واو آ رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ دو مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور واو کا استعمال ایک جیسی چیزوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر سکرن اور رزقن حسنا کے دو معنی آتے ہیں۔ سکرن کا میں نے آپ کو ایک معنی کیا بتایا؟ شراب، اور دوسرا معنی کیا بتایا؟ میٹھا رس یعنی پینے کی چیز۔ اور ورزقن حسنا کا ایک معنی کیا بتایا؟ کھانا یعنی پھلوں کا کھانا، یعنی اس کو کاٹ کر کھانا یا ایسے ہی کھانا، اور دوسرا معنی فائدہ مند رزق۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم اچھے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی کھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس ترکیب کے ساتھ سکرن سے مراد حرام اور رزقن حسنا سے مراد حلال ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ترتیب جب ہم لیں گے تو پھر سکرن سے مراد کیا ہے؟ حرام چیز، اور رزقن حسنا سے مراد کیا ہے؟ حلال چیز۔ دوسرا معنی، اور تم کھجور اور انگور سے پینے کا رس یعنی جوس، اور یہاں پر جوس سکرن ہے، ٹھیک ہے، اور کھانے کے لیے پھل حاصل کرتے ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو سکرن سے پینے کا جوس اور رزقن حسنا سے کھانے کے لیے پھل مراد ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے پھل سے کھانا اور پینا دونوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو سکرن و رزقن حسنا، واو کا استعمال مختلف چیزوں کے لیے بھی ہوا،
سکروں و رزقن حسنا، واو کا استعمال ایک جیسی چیزوں کے لیے بھی ہوا. تو یہاں پر آپ الحمدللہ مختصر کلام میں معنی اور مفہوم کی جو وسعت ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ اس آیت میں کھجور اور انگور کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ یہی پھل عرب میں زیادہ تر پائے جاتے تھے، ورنہ اور بھی کئی قسم کے پھلوں اور گلوں سے شراب بنائی جاتی ہے، اور جن چیزوں سے یہ شراب تیار کی جاتی ہے خواہ وہ پھل ہوں یا گلے، سب پاکیزہ رزق ہیں. اور عمدہ رزق سے مراد پھر پھلوں کا رس یا جوس یا شکر یا نبیذ یا ملک شیک، اور اسی طرح سے کشمش وغیرہ بھی ہم لے سکتے ہیں جن سے شراب بھی بنتی ہے. یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں انسان کی تربیت اور صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں. اس کے علاوہ خوشگوار اور مزیدار بھی ہیں. یعنی اس میں سکر پیدا ہونے سے پہلے یہ حلال مشروب ہیں، مگر جب اسی جوس میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ بدبودار اور خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں الکوہل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے پینے سے نشہ ہوتا ہے. اس لیے اب یہ عمدہ رزق نہیں رہا. جب تک اس میں سکر پیدا نہیں ہوا تھا یہ حلال مشروب تھا، لیکن جیسے ہی اس میں سکر پیدا ہو گیا اب یہ عمدہ رزق نہ رہا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عمدہ رزق کی لسٹ سے نکال دیا گیا. یاد رکھیے گا کہ مکہ میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس آیت میں یہ اشارہ آ چکا تھا کہ جلد ہی حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس شراب کو عمدہ رزق کی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. ان چیزوں میں بھی نشانی ہے کہ ایک ہی پھل سے انسان اپنے لیے انرجی حاصل کرنے کے لیے اس کا فریش جوس پی سکتا ہے، اس کا تازہ رس پی سکتا ہے، اور اسی پھل سے جو شراب بنتی ہے وہ بھی پی سکتا ہے. اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ ان پھلوں سے پاک اور عمدہ رزق حاصل کرتا ہے یا عقل کو خراب کرنے والی شراب حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اچھا استعمال بھی ہے اور برا استعمال بھی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اس بات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا اچھا یوز بھی کر سکتے ہیں اور مس یوز بھی کر سکتے ہیں. تو اچھا استعمال شکر گزاری ہے، یعنی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور اگر نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. تو جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہاں عقل کا ذکر ہی مناسب تھا، کیونکہ اللہ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں یہ عقل سب سے اشرف ہے، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ ہے. عقل کی حفاظت کے لیے ہی اللہ نے اس امت کے لیے تمام نشہ آور چیزیں حرام قرار دے دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عقل کی حفاظت ہی کر رہے ہیں ہم کہ تمہیں نشہ آور چیزوں سے منع کرتے ہیں. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن
إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.